سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت، فلا الابصار تثبت لرؤیتہ ولا الاوہام تبلغ کنہا عظمتہ، وتجبر بالعظمت والکبریاء وتعطف بالعز والبر والجلال، وتمجد بالفخر والبہاء وتحلل بالمجد والعلا، واستخلص بالنور والضیاء، خالق لا نظیر له، واحد لا ند له، صمد لا کفو له، الہ لا ثانی معه، وفاطر لا شریک له، ورازق لا معین له، والاول بلا زوال، والدائم بلا فناء، والقائم بلا عناء، والمؤمن بلا نہایت، والمبدی بلا امد، والصانع بلا احد، والرب بلا شریک، والفاطر بلا کلفۃ، والفعال بلا عجز، لیس له حد فی المکان ولا غایۃ فی زمان، والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی الابتہ التہامی السید البہی والسراج المضیء کوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد وعلی عترتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اما بعد وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المبین وهو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صلوات۔ خداوند عالم اس مرحوم کے درجات کو عالی فرمائے جن کے ایصال ثواب کی یہ مجلس عزا منعقد ہوئی۔ عموماً فاتحہ خوانی کی مجلسوں میں موت و حیات کو عنوان بیان قرار دیا جاتا ہے، لیکن میرے بزرگ محترم جناب سید نقی حیدر صاحب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قرآن اور اہل بیت سے متعلق اپنے محدود علم کے مطابق کچھ باتیں گوش گزار کروں۔ آپ حضرات کو میرا طریقہ گفتگو معلوم ہے، خصوصاً جب میں اس حوزہ علمیہ میں گفتگو کے لیے حاضر ہوتا ہوں تو جلیل القدر اساتذہ خدا انہیں سلامت رکھے اور انتہائی لائق صد احترام طلباء کرام تشریف فرما ہوتے ہیں، تو میں اپنے آپ کو بالکل ایک طالب علم کی حیثیت سے
یہاں پیش کرنے کا عادی ہوں، اور بالکل طالب علمانہ انداز میں، صاف صاف الفاظ میں عام فہم گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بزرگان محترم، اللہ کی طرف سے اس دنیا میں مخصوص بندوں کو عہدے عطا ہوتے ہیں۔ وہ عہدے جو خداوند عالم اپنے منتخب افراد کو عطا فرماتا ہے، وہ عہدہ خود ہی عطا کرتا ہے اور خود ہی اس کا اعلان کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور جسے وہ بناتا ہے اس کی بڑی لاج رکھتا ہے، اس کی بڑی عزت رکھتا ہے۔ وہ اپنے بنائے ہوئے کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو، چاہے میں خاک کا بنا دوں، چاہے میں مٹی کا بنا دوں، خاک میں ملا دوں گا اس کو جو اس سے ٹکرائے گا جسے میں نے بنایا ہے، مٹی میں ملا دوں گا اس کو جو اس سے ٹکرائے گا جسے میں نے بنایا ہے۔ منہ دکھلانے کے قابل نہیں رہے گا کسی کو وہ سرکش جو اس کے منہ آئے گا جسے ہم نے بنایا۔ چنانچہ اس نے اپنا ایک نمائندہ آدم کی صورت میں بنایا، بناتے ہی اس کے سر پہ اپنی خلافت کا تاج رکھ دیا۔ ادھر تاج خلافت رکھا ہی تھا کہ ایک صاحب اکڑ پڑے، اللہ نے تمام فرشتوں کو جھکنے کا حکم دیا، سب جھک گئے، نہیں جھکا وہ، تو اللہ نے اسے مارا نہیں، پیٹا نہیں، سولی پہ نہیں لٹکایا، اس نے کہا یہ بے شک زندہ رہے، بے شک جیتا رہے، مگر قیامت تک کسی شریف کو شکل دکھلانے کے قابل نہ رہے۔ یہ انجام ہے اس سے ٹکرا جانے کا جسے اللہ نے بنایا تھا، اور جسے وہ بناتا ہے اسے قوت عطا کرتا ہے، اسے ایک طاقت عطا کرتا ہے۔ اس قوت و طاقت کے ذریعے سے اللہ والے کا اللہ والا ہونا معلوم ہوتا ہے۔ وہ قوت و طاقت جسے ہر اللہ والا اپنے ساتھ لاتا ہے، اس کو مذہب کی اصطلاح میں کہتے ہیں معجزہ۔ میری بات پہ غور فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ معجزے کا لفظی ترجمہ ہے کہ جس کا مقابلہ کرنے سے کوئی عاجز آ جائے، عقل اسے سمجھنے سے عاجز آ جائے، جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے اور اس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ ہر اللہ والا اپنے ساتھ ایک نہ ایک معجزہ لے کر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا میں نبی ہوں، نمرود نے کہا میں نہیں مانتا، دونوں کا ہو گیا آمنا سامنا۔ ابراہیم نے سوالات شروع کر دیے، اور جب نمرود جواب سے عاجز آ گیا تو عاجز آ کر کہتا ہے پھینک دو ابراہیم کو آگ میں۔ اس نے یہ نہ کہا کہ ابراہیم کو چاقو مار دو، پھانسی پہ لٹکا دو، یا آگ کی دھمکی کیوں دی؟ صاحبان عقل بہتر جانتے ہیں کہ جب سرکش باطل حق والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو جلانا اس کی عادت ہو جاتی ہے۔